अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं नोमान अहमद ओल्ड ऑर्चर्ड बीच मेन यूएसए से आपको नोमान्स वीलॉग्स यूएसए पे वेलकम करता हूँ। आज हम यूएस स्पाउस वीज़ा इन्फो वीलॉग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे इमिग्रेशन वीज़ा टाइप्स और फियांसे वीज़ा एज वेल। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कोशिश करें कि आप जो इन्फॉर्मेशन लें वो यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट से जाके इंफॉर्मेशन लें, जैसे कि USCIS.gov है और travel.state.gov भी है। ठीक है, तो अभी जनाब ये इसके ऊपर चलते हैं। मैंने एक शीट बनाई है, आप लोगों को मैं थोड़ी सी वर्कशीट दिखाता हूँ। इसको मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। ये देखिए, शेयर स्क्रीन इस तो इसमें अब जो है ग्रीन कार्ड की जो कास्ट है उसको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि उसमें आपका जो आपको आइडिया हो कि आपका कितना खर्चा होगा और आपके लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि मुझे आपकी सिचुएशन का तो नहीं पता, मैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अम, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए आप लोग क्या कर रहे हैं। तो प्रोसेस वेरी इजी है। आपने जस्ट एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं उसके बाद आपने जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है। उसमें आप लोग कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना दें, उसमें आप लोग इनकम्प्लीट फॉर्म्स ना छोड़ दें, उसमें फिर आपका केस डिले हो जाएगा। ठीक है, यूजुअली अगर तो आप कंप्लाई करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट से स्टेट डिपार्टमेंट की और उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई मिस्टेक नहीं करते, तो आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो आप $1,000-1,200 एक्स्ट्रा फीस पे करेंगे। आम, तो जो इमिग्रेशन जो अब आपका वीज़ा प्रोसेस करती है तो उसमें इमिग्रेंट वीज़ा का टाइम है K3 का तकरीबन 12 से 13 महीने का। वो तब होता है जब आप ओवरसीज़ हों। ठीक है, अगर तो आप K1 वीज़ा अप्लाई करते हैं जो कि फियांसे वीज़ा होता है, अम, उसमें तकरीबन 7-8 महीने लग जाते हैं। तो ये आपको 4-5 महीने आपको गैप जो होता है ना वो कवर कर देता है। मगर अब समय देखें उसकी कास्ट आपकी बढ़ जाएगी। फियांसे वीज़ा की कास्ट है तकरीबन $2,000 की, $2,000 से ऊपर चला जाता है। अम, मगर आपके स्पाउस जो हैं वो यूएसए में आपके पास जल्दी आ जाएंगे। ये अब आपके जो मतलब फैमिलीज़ के अपने बजट होते हैं, उनके इनकम लिमिट्स वगैरह होती हैं, तो ये अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन सा वीज़ा आप लोगों के हालात के मुताबिक आपके लिए बेहतर है। आप K3 अप्लाई करेंगे या K1 अप्लाई करेंगे। तो अभी K3 के ऊपर हम आ जाते हैं। जो इमिग्रेंट जो ग्रीन कार्ड है, जो इमिग्रेंट वीज़ा है मैरिज बेस्ड, उसमें देखें फ़ी टाइप, ये मैंने लिखा फ़ी टाइप, कास्ट टू एप्लीकेंट लिविंग इन द यूएस। अगर तो एप्लीकेंट ऑलरेडी यूएसए में है, किसी और वीज़ा पे थे, फिर यहाँ पे आपकी मतलब शादी हो गई, तो उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। खास टू एप्लीकेंट लिविंग अब्रॉड, मतलब जो आपके स्पाउस हैं वो पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, कहीं पे भी हैं, उसकी कॉस्ट सेपरेट है। ठीक है, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है वेबसाइट से। इसको मैंने एक जगह पे ले आया हूँ, मगर वो क्योंकि वो इतनी जो है ना आपको समझाने में आसानी रहेगी यहाँ से। मगर ये इन्फॉर्मेशन तमाम मौजूद है जो USCIS.gov है, और जो दूसरी जो स्टेट की वेबसाइट है travel.state.gov उस पर भी मौजूद है। ठीक है, तो फैमिली स्पॉन्सरशिप फॉर्म I-130 $535 अगर तो स्पाउस यूएसए में है। अगर यूएसए में नहीं है, लिविंग अब्रॉड है, तभी $535 है। ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म I-485, ये जनाब आपको इसका है $1,440, $1,140। ठीक है, ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर तो स्पाउस अमेरिका में अभी नहीं है तो इस वक्त रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये आप एक्स्ट्रा फीस दे रहे हैं यहाँ पे इस वक्त। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर्म I-864 फॉर्म, ये अगर तो
اسپاؤز آلریڈی امریکہ میں ہے تو وہ پھر فائنینشیل سپورٹ فارم کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر تو وہ امریکہ میں نہیں ہے تو اس کی فیس ہے $120. یہ اس لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ کیونکہ جب آپ یو ایس سے آ رہے ہیں تو یو ایس گورنمنٹ اس چیز کو انشور کرنا چاہتی ہے کہ اپنے اسپاؤس کی ذمہ داری آپ خود لیں گے, وہ یو ایس گورنمنٹ کے اوپر برڈن نہیں بنے گا. کیونکہ یہاں پہ اس نیت سے نہ ہے کہ جناب آتے جناب فوڈ اسٹیمپس لے رہے ہیں اور موجہ ہی موجہ, ٹھیک ہے, وہ کام نہیں کرنا. تو اس کو روکنے کے لیے آپ کو یہ ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے, فائنینشیل سپورٹ فارم. ورک پرمٹ اپلیکیشن فارم I-765, ٹھیک ہے. یہ آپشنل ہے, مطلب جو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو جو یو ایس اے میں آپ کے اسپاؤس ہیں ان کے پاس جاب ہے یا نہیں ہے, تو وہ اس کے حساب سے آپ نے سیٹ کرنا ہے. اگر آلریڈی ان کے پاس جاب ہے, کسی اور ویزا پہ ہیں, ورک ویزا پہ ہیں, جو بھی ہے, تو پھر تو مطلب وہ آلریڈی جاب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی اپنی جو کنڈیشن ہوگی اور اس میں آپ کو جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ گائیڈ بھی کر دے گا. اگر اف یو آر لیونگ ابراڈ یو ڈونٹ نیڈ اٹ. آپ امریکہ میں ہے ہی نہیں تو پھر آپ نے اس کو کرنا کیا, ٹھیک ہے. جب امریکہ میں آئیں گے تو پھر گرین کارڈ لے کے آئیں گے تو اس کے لیے بات تو آپ کو جاب آپ کی پرمٹ کی ضرورت نہیں رہے گی, ٹھیک ہے. یہ آپ کو بات کلیئر ہو گئی. اور مجھے پیاس لگ گئی تو بایو میٹرک, اوکے, ٹریول پرمٹ اپلیکیشن فارم. تو جو آپ کے اگر تو یو ایس اے میں ہیں اسپاؤز آلریڈی, تو انہوں نے کسی کام کے سلسلے میں باہر جانا ہے یا کسی مسئلے کے لیے باہر جانا پڑ جاتا ہے امریکہ سے, تو وہ ان کو پھر یہ فارم فل کرنا پڑے گا, آپشنل ہے. یہ اپلیکیشن کے ساتھ آپ دے دیں, کیونکہ پھر اگر امریکہ سے باہر جاتے ہیں تو واپس بھی تو آنا ہے نا. تو اگر تو وہ امریکہ میں ہے ہی نہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے, ناٹ ریکوائرڈ اف یو آر ناٹ ان یو ایس. بایو میٹرکس, فنگر پرنٹس اینڈ فوٹو, $85. اگر تو آپ کے اسپاؤس آلریڈی ہیں امریکہ میں, ٹھیک ہے. اس کی اس وقت کچھ نہیں ہے اگر آپ کے اسپاؤس امریکہ میں نہیں, کیونکہ وہ جو اسپاؤس ہیں وہ آپ کے وہاں پہ خرچہ کر رہے ہیں, وہ اس کو پھر بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پروسیسنگ ناٹ ریکوائرڈ, تو کیونکہ وہ آلریڈی یہاں پہ ہیں امریکہ میں. اور اگر جو ابراڈ ہیں, لیونگ ابراڈ, انڈیا پاکستان کہیں پہ بھی ہیں, تو وہ پھر اس کا خرچہ ہے $325. USCIS امیگرینٹ فی, اگر تو آپ کے اسپاؤس آلریڈی یو ایس اے میں موجود ہیں کسی اور ویزا پہ تو یہ ناٹ ریکوائرڈ. اگر تو آپ کے اسپاؤس امریکہ میں نہیں ہے تو اس کی $220 بھی فیس ہے. تو یہ ٹوٹل جناب ہو جاتا ہے. اگر تو آپ کے اسپاؤس امریکہ میں رہ رہے ہیں تو ان کا یہ جو گرین کارڈ کی جو کاسٹ ہے وہ $1760 ہوگی, اور اگر آپ امریکہ سے باہر ہیں تو یہ $1200 ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کی میڈیکل ایگزامینیشن ہے تو وہ میرے خیال میں $100 $200 ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ ہر کنٹری کے ڈفرینٹ ایکسچینجز ڈفرینٹ ہیں, کاسٹ ڈفرینٹ ہے, تو وہ ہو جائے گا. اس کے بعد جو ایڈیشنل کاسٹ ہوتی ہیں, لیٹس سے کوئی ویکسینیشن فیس ہیں, ویکسینیشن کی ریکوائرمنٹ اگر ہیں یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے, اس کا جو خرچہ ہوگا وہ ایڈ ہوگا اس میں. اب مجھے نہیں پتہ کتنا ہوگا. اس کے بعد اس میں آپ کی ٹرانسلیشن سروس ریکوائرڈ ہیں تو اس میں خرچہ ہوگا, ٹھیک ہے. جو بھی آپ کا خرچہ ہوتا ہے وہ اب ادھر ہی کہیں ہوگا, مجھے $20-40 میں ہو جائے گا. ڈاکیومنٹس فیس, مطلب کیریکٹر سرٹیفکیٹ یا کوئی اور بھی ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں, تو وہ جو آپ کو لوکل گورنمنٹ سے ڈیل کرنا پڑتا ہے وہ اس کے آپ کو خرچے وہاں پہ کرنے پڑیں گے. پھر اس کی فوٹوگرافی کریں گے تو اس کی بھی پروفیشنل سروس آپ ہائر کریں گے, اس کے بھی آپ کو خرچے دینے پڑیں گے. وہ چھوٹی موٹی کاسٹ بھی آپ, پیٹی کاسٹ اس کو کہتے ہیں, پیٹی کاسٹ, آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ہے. یہ $1200 سے اوپر چلا جائے گا تھوڑا سا, ٹھیک ہے. تو جناب یہ ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. اس کو آپ نے اگر تو جو فیملیز اس پروسیس سے گزر رہی ہیں, تو میں نے اس لیے اس کو اردو میں ڈسکس کیا ہے تاکہ انہیں سمجھنے میں آسانی ہو. آپ نے اس ویلاگ کو دیکھنا ہے اور آپ کی فیملی میں یا فرینڈس میں کوئی اس پروسیس سے گزر رہا ہے تو اس کو بھی ویلاگ دکھائیں, تاکہ اس بات کو انشور کیا جا سکے کہ آپ لوگوں سے کوئی غلطی نہ ہو. کیونکہ اگر خدا نخواستہ آپ جانے انجانے میں کوئی غلطی کر لیتے ہیں, کوئی غلط سٹیپ کر لیتے ہیں, تو اس سے آپ کا امیگریشن کا پروسیس پینڈنگ ہو جائے گا, بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے. یہ بڑا اسٹریسفل ٹائم ہوتا ہے. ظاہر آپ ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہونا ہے, آپ نے اپنی زندگی سٹارٹ کرنی ہے, تو آپ نے اس
پروسیجر کو رسپیکٹ دینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کوئی آپ انفارمیشن مس نہ کریں. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی فراڈ یا اسکیم سے بچیں، کیونکہ وہ جو پیسہ پھر ضائع ہو جاتا ہے. تو اگر تو آپ لوگ کنسلٹنٹ آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، کنسلٹنسی اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے آپ کو $1,000-1,200 علیحدہ لگ جائیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جیسا آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں اپنے پریشان نہیں ہونا، اپنی اپلیکیشن فائل کر دیں، اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز جو آپ کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے اس کو فالو کرتے جائیں. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ لوگوں کا ملن ہو جائے گا. تو جناب کنگریچولیشنز، آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی نئی زندگی میں مبارک ہو. تو ابھی اس ویلاگ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ویلاگ میں ہم کچھ اور باتیں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.